آج کے شو میں پی آئی اے نجکاری اہم سنگ میل پی آئی اے ڈیل مستقبل کا معاشی منظرنامہ کیا؟ افراط زر کیا مہنگائی کی نئی لہر کا خدشہ؟ کمزور معاشی کنٹرول کیا عوامی مشکلات میں مزید اضافہ؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو ڈیل ہوئی ہے، یہ ڈیل کتنی امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، کیونکہ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجک پاکستان کو شفٹ حاصل ہوگا، اس کا ایک سگنیفیکنس ہوگی انویسٹمنٹ کو ڈرا کرنے کے لحاظ سے، انویسٹر کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لحاظ سے، خاص طور پہ اس ڈیل کے بعد، کیونکہ بہت سے جو ایک عام لے مین لینگویج میں کہا جائے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف حکومت کو صرف 10 ارب روپے ملیں گے، تو حکومت نے 10 ارب میں بیچ دی۔ آج وزراء سے بھی سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اس پر 55 ارب ملیں گے، تو کیونکہ ری انویسٹ ہو جائے گا پیسہ 125 ارب روپے۔ تو کیا واقعی میں حکومت کو اس ڈیل سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن واز لانگ اوور ڈیو، لیکن کیا یہ پاکستان کے آفٹر ڈیکیڈز ہونے والی ایک بڑی ایک جو ہے سو پرائیویٹائزیشن ہے، اور کیا یہ پرائیویٹائزیشن پاکستان میں ایک میجر بریک تھرو ثابت ہوگی مزید مستقبل کے حوالے سے، جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے لحاظ سے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اپنے امور کے حوالے سے وہ کتنے حد تک جو ہے اس کو پازیٹیولی امپیکٹ کرے گی؟ یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اب پرائیویٹ انٹیٹیز یا ایک پرائیویٹ کنسورشیم کے ہاتھ میں جائے گی، تو مینجمنٹ کنٹرول پہ کیا فرق پڑے گا؟ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر معاشی تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ یہ ڈیل آپ کی نظر میں کتنا بڑا بریک تھرو ہے؟ دیکھیے، 19 سال میں پہلی دفعہ جو ہے وہ کوئی میجر پرائیویٹائزیشن حکومت پاکستان کر پائی جی۔ اس کا ایک تو امیڈیٹ یعنی فوری معاشی فائدہ ہے۔ 100 ارب روپے کا سالانہ جو پی آئی اے نقصان کر رہی تھی، جب ہم کہتے ہیں پی آئی اے نقصان کر رہی تھی، ہم کہتے ہیں حکومت نقصان کر رہی تھی۔ جب حکومت نقصان کر رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع ہو رہا تھا۔ آپ کا اور میرا جو ہم ٹیکس دیتے تھے، اس میں سے 100 ارب روپیہ سالانہ ضائع ہو رہا تھا۔ فوری افیکٹ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو اور مجھے وہ 100 ارب روپیہ نہیں دینا پڑے گا۔ دوسرا میرا خیال ہے اس سے بھی بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پیغام ہے، سگنلنگ ہے، پیغام رسائی ہے ان انویسٹرز کو جو ملک کے اندر رہتے ہیں، ان سرمایہ کاروں کو جو ملک سے باہر رہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ جاتا ہے کہ ایک حکومت آ گئی ہے پاکستان میں جو نہ صرف اصلاحاتی ایجنڈے کا اعلان کرتی ہے، اقدامات کا اعلان کرتی ہے، بلکہ ان کے عمل درآمد کرنے کی بھی قابلیت رکھتی ہے اور سیاسی نیت رکھتی ہے۔ یہ پیغام جب جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں نقصان کر رہے ہیں، آپ کو اور مجھے ٹیکس پیئرز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جیسے کہ بجلی کے شعبے میں کوئی 2500 ارب کا نقصان کرتے ہیں، گیس کا شعبہ کوئی 2600 ارب کا نقصان کر چکا ہے، کوئی 110 کے قریب اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں پی آئی اے کے علاوہ، وہ کوئی 5-6 ہزار ارب کا نقصان کر چکی ہیں۔ پی آئی اے آن اٹس اون صرف 800 ارب کا نقصان کر چکی تھی۔ تو پھر یہ امید کی ایک کرن سامنے آ جاتی ہے کہ اگر پی آئی اے کو حکومت کامیابی سے نجکاری کے عمل کے تھرو نکال چکی ہے، تو پھر شاید بجلی کا شعبہ جو ہے اس کا نقصان بھی کنٹرول میں کیا جا سکے، جو گیس کے شعبے میں نقصان ہے اس کو بھی کنٹرول میں کیا جا سکے، جو باقی 110 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کا نقصان بھی ختم کیا جا سکے، اور اس کا پھر اصل امپیکٹ جو ہے وہ پاکستانی عوام پہ آنا شروع ہو۔ اچھا، سگنلنگ اور فسکل بلیک ہول بھی اگر ہم کہیں تو ایک تو 2 پوائنٹس ہوئے، لیکن یہ بتائیں سر کہ اس میں فورن انویسٹمنٹ یا فورن انویسٹرز کا انٹرسٹ نہیں تھا، یا وہ ٹاپ بیڈنگ پوزیشنز پہ نہیں آئے، کمپیٹنگ پوزیشنز پہ نہیں آئے، تو یہ کیا سگنلنگ ہے فار آر اکانومی کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں ٹو ڈرائیو ان ایف ڈی آئی، لیکن اس کے باوجود لوکل کنسورشیم سے جو اس پہ بٹ کر رہے تھے پی آئی اے پہ، کوئی انٹرنیشنل ایئر لائن نہیں تھی، کوئی وہ نہیں تھا گروپ بڑا؟ جی ویلے سوال ہے۔ دیکھیے، پہلے آپ نے دو چیزیں سامنے آئی ہیں آپ کے سوالات کی۔ ایک تو آپ نے کہا کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے اس کو حکومت نے بہت سستے داموں بھیج دیا، اور دوسرا آپ کا کہنا ہے کہ یہ فورن بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ اس میں نہیں آئے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اوپینین اور مارکیٹ پرائس میں ایک تفریق ہوتی، شاید سرفان صاحب کی یہ اوپینین ہو، ان کی یہ رائے ہو کہ پی آئی اے کو بہت سستا بھیج دیا گیا ہے۔ مارکیٹ پرائس جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، اس میں سیلر اور بائر بیٹھتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں، ملٹیپل بڈر ہوتے ہیں، بولیوں میں مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر ایک فائنل بولی بولی جاتی ہے
اور اس فائنل بولی کے اوپر ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے بائر اور سیلر کا, اور وہ پرائس کہلاتی ہے مارکیٹ پرائس. تو یہاں پہ یہ ایک شفاف ہم نے عمل دیکھا, اس کے نتیجے میں ایک مارکیٹ پرائس سامنے آئی جو 130 ارب روپے کی. تو پی آئی اے کی مارکیٹ پرائس 130 ارب ہے, 135 ارب ہے. باقی رائے ہیں, اوپینین ہے, منیر صاحب کی اوپینین, سیفان صاحب کی اوپینین ہو سکتی ہے کہ یہ بہت کم بیچ دیا گیا, کسی اور کی اوپینین ہو سکتی ہے کہ یہ بہت مہنگی بیچی گئی. تو رائے اور مارکیٹ پرائس میں ایک فرق ہوتا ہے, ایک تفریق ہے. مارکیٹ پرائس جو ہے وہ پی آئی اے کی 135 ارب کی ہے. 135 ارب بھی 75% اسٹیک کی ہے, تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 180 بلین روپیز بنتی ہے تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو 100% کی. اچھا اب دیکھیے, یہ جب پی آئی اے کی جیسے ادارے کی نجکاری ہوتی ہے تو یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بازار سے کیلے خریدنے جا رہا ہے یا اپنے ڈیفینس کا کارنر پلاٹ خریدنا ہے. یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اور پی آئی اے کا جو ماڈل ہے, اب میں ذاتی طور پہ محمد علی صاحب کو نہیں جانتا ہوں, میں نے کوئی 5 دنیا کی ایئر لائنز جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہوتی دیکھی. اس میں ایئر انڈیا کی پرائیویٹائزیشن تھی, اس میں ایئر پورچوگل کی پرائیویٹائزیشن تھی, اس میں گریس کی ایک ایئر لائن تھی اولمپک ایئر, اس کو پرائیویٹائز کیا گیا. جاپان ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن تھی. اس ماڈل کو سیفان صاحب ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے کلین بیلنس شیٹ اور مینڈیٹوری ری انویسٹمنٹ. یعنی کہ آپ نے پہلے تو اس ایئر لائن کی بیلنس شیٹ کو کلین کرنا ہے, یعنی کہ جو اس کے نقصانات ہیں وہ کوئی بائر خریدنے والا نہیں ہے. جو غلطیاں حکومت پاکستان نے پہلے 20 سال کی ہیں ان غلطیوں کا کوئی خریدار نہیں ہے دنیا میں. تو آپ نے پہلے تو بیلنس شیٹ کو کلین کرنا ہے, جو محمد علی صاحب نے کیا. دوسرا مینڈیٹری ری انویسٹمنٹ, یعنی کہ جو 135 ارب روپے کی بولی گئی اس میں سے 92% جو ہے وہ واپس پی آئی اے کے اندر انویسٹ کیا جائے گا تاکہ نئے جہاز خریدے جا سکیں, تاکہ نئے آپریٹنگ سسٹم خریدے جا سکیں, تاکہ ایئر لائن کو اپ گریڈ کیا جائے. تو جو 5 ایئر لائنز کا ماڈل میں نے آپ کے سامنے رکھا اس میں ایگزیکٹلی یہی ماڈل تھا کہ پہلے کلین بیلنس شیٹ اور پھر مینڈیٹوری ری انویسٹمنٹ. تو یہی ماڈل جو ہے, جو عالمی جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ٹیمپلیٹ, وہ اپنایا ہے پاکستان پرائیویٹائزیشن کمیشن نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن. ٹھیک ہے, تو یہ تو مطلب بیسٹ گلوبل اسٹینڈرڈ ہوگا. اس کا مطلب کہ تنقید جو لے مین ہو رہی ہے کہ 10 ارب تو گورنمنٹ کے پاس آئیں گے, 125 ارب جو ہے وہ ری انویسٹ ہو جائیں گے, تو حکومت کے پاس وہ چلے ویلیو جو بھی آئی, لیکن حکومت کے پاس کیا آیا, آپ نے بہتر اس کا جواب دیا. اچھا دوسرا یہ جو کنسورشیم ہے, they don't have airline management experience, یہ بھی ایک بات آ رہی ہے سامنے. تو کیا وہ واقعی میں جو یہ ری انویسٹمنٹ ہوگی یہ پی آئی اے کے جو آپریشنل اور جو پی آئی اے ول گین اٹس گلوری بیک, یہ ہم توقع رکھ سکتے ہیں؟ سیفان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایسے ادارے کی جو 800 ارب روپیہ نقصان کر چکا ہو 20 سال میں, جب اس کی نجکاری کی جاتی ہے تو اس وقت حکومت کا گول جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مال بنانا ہے, کہ اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کی جائے. اس وقت گول حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال بچانا ہے. اب یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو لگ بھگ 100 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 5 سال یہ نقصان نہ ہو اور یہ نقصان یا نفع جو ہے یہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائے, عارف عزیز کنسورشیم سے چلے جائے, تو آپ کا اور میرا اور باقی پاکستانی ٹیکس پیئرز کا 500 ارب روپیہ بچ جائے گا اگلے 5 سالوں میں. تو حکومت کا آبجیکٹو یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم نے مال بنانا ہے, زیادہ سے زیادہ بنانا ہے. یہاں آبجیکٹو یہ ہے کہ مال بچانا ہے اور زیادہ سے زیادہ بچانا ہے. تو اس میں آبجیکٹو یہ نہیں رکھنا چاہیے, نہیں ہوتا حکومت کا کہ اس نے اچھا مال بنانا چلے نہیں, لیکن فیروز صاحب جو سروس ڈیلیوری ہے وہ کیونکہ ایئر لائن مینجمنٹ کا ایکسپیرینس پرائیویٹ, تو وہ اس حوالے سے سروس ڈیلیوری میں کیونکہ 18% مارکیٹ شیئر 2024 کے مطابق یہ ہولڈ کرتا ہے پیسنجرز کا, اور کیا اس میں ایکسپیکٹ کریں گے ہم کہ بہتری آئے گی آفٹر اپریل؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی, یہ ٹیکس پیئرز کا نقصان نہیں ہوگا, یہ آپ کی اور میرے سر پہ آ کے نہیں گرے گا. صحیح. اگر پی آئی اے فیل ہوتا ہے, اگر پی آئی اے بہت کامیاب ہو جاتا ہے, نہ تو آپ کو کوئی پاکستانی ٹیکس پیئرز کو اس میں نقصان ہونے والا ہے اور نہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے. تو یہ اب ذمہ داری چلی گئی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, اور انہوں نے 135 ارب روپیہ لگایا ہے. وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ وہ اس کو ایک کامیاب
بزنس اینٹی بنا کے چلائیں. اس میں آپ کا اور میرا اسٹیٹ ختم ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب نے پروگرام میں بڑا خوبصورتی سے تجزیہ دیا اس پوری صورتحال کا. ہمارے ساتھ پروگرام میں سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز صاحب ہوں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں پروگرام ہے. دانیال عزیز صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. دانیال صاحب خوش آمدید. سابق وفاقی وزیر دانیال صاحب پہلے تو بتائیں یہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن ہوئی اس میں نون لیگ کی حکومت کا کتنا کمال ہے, یا کوئی ہے بھی کمال یا نہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں؟ ان کا بالکل کوئی کمال نہیں ہے. انہوں نے تو ہر ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ رک جائے, بلکہ یہ سال پہلے ہو جانا تھا. اگر یہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے اتنی قدغنیں نہ لگائی ہوتی تو ابھی میرا خیال میں چونکہ اور لوگ سٹیپ ان کر گئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اورنگزیب صاحب, میں تو جب نون لیگ میں تھا میں نے تو نہیں کبھی ان کو ملا یا دیکھا. یہ ایکو کائنڈلی بند کر دیں پلیز. اور دوسرا یہ جو ہے محمد علی صاحب, یہ بھی کبھی نون لیگ میں نہیں رہے. تو بیسکلی انہی کا شو تھا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. لیکن اگر ان کی بس چلتا تو وہ آپ کو پتہ ہے جب پہلی دفعہ فیل ہوئی تھی بڈنگ تو اس وقت جو نواز شریف ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ہی دے دیں آپ, اور وہ ایئر پنجاب کی باتیں ہو رہی تھیں اور اس طرح کی باتیں. تو وہ اصل میں ابھی تک بھی جو یہ سارا کچھ پوری زندگی میں ہو چکا ہے وہ ابھی تک وہیں کے وہیں ہے. یہ ایکو آ رہا جی, کائنڈلی یہ روک دیں پلیز. آپ کے اسٹوڈیو میرے خیال میں یہ جا رہا ہے, انہوں نے آن کیا ہوا ہے. اچھا یہ پلیز دیکھ لیں اس کو اگر آواز کو. اچھا دانیال صاحب اگر آواز کلیئر ہے تو یہ بتائیں کہ یہ جو بیچ میں جو اسحاق ڈار صاحب کے دورے پر یہ جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن تھی اس نے اس کی کچھ کنڈیشنز بہت اسٹرنجنٹ کر دی تھیں, وہ ماجرا کیا تھا؟ یعنی یہ پرائیویٹائزیشن اگر کہا جائے تو سیاسی رکاوٹوں کی بنیاد پہ کئی بار رکی نا, کیوں رکی تھی اس سے پہلے جو رکی تھی اگر میں آپ سے پوچھوں تفصیلات؟ جی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا تھا وہ پھر سے آ گئے یار کو پلیز یہ بند کر دیں. اور یہ جب پہلے آئی ایم ایف کا دور چل رہا تھا تو اس میں ان کی بھی تھی کہ 1 سال کے اندر اندر یہ پرائیویٹائز ہوگی, اور اس کا آڈٹ کا سارا فیصلہ ہوا تھا کہ اس کا آڈٹ کروایا جائے. تو جب میں پرائیویٹائزیشن منسٹر, میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ کم از کم آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے مطابق وہ آڈٹ تو ہو جائے, لیکن وہ بھی نہیں ہو پایا. تو یہ ساری انتظامیہ اور جو سیاسی برادری ہے یہ ملی ہوئی ہے. اسی لیے تو 45 سال سے یہ جو اپرووڈ لسٹ ہے یہ رکی ہوئی ہے. یہ 90s میں جتنا ہو گیا تھا اس وقت بھی تھوڑا سا, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ لسٹ ہر حکومت نے اپروو کیا ہے, عمل درآمد کسی نے نہیں کیا. وہی اچھا یعنی اس دفعہ مختلف کیا تھا؟ یعنی ریاست جو تھی وہ ایک پیج پر تھی, یعنی پورا فیصلہ ہو چکا تھا یہ ہونا ہے. کیا مختلف تھا اس دفعہ جو یہ ہوا معاملہ اگر دیکھا جائے تو؟ میرے خیال میں جی اس میں جو سب سے بڑی بات تھی, آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو انہوں نے ایئر فورس کو کہا تھا کہ اس کو ریزریکٹ کریں پی آئی اے کو, اور اس کو جو ہے نا واپس اپنی لاسٹ گلوری, ایک تو یہ لاسٹ گلوری کی بڑی بات چلتی ہے. بہرحال وہ جب انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تو اس کے بعد بھی نہیں ہوا, تو پھر میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے جواب دے دیا کہ یہ نہیں ہو سکنا. اور اب آ کے یہ نئی تھنکنگ جو ہے کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان بزنس, یہ اورنگزیب صاحب کے آنے سے آئی ہوئی ہے. نون لیگ میں تو یہ بالکل نہیں تھی, بلکہ یہ ان کا تھا کہ گورنمنٹ بزنس از آور بزنس, ادھر جدھر بھی بزنس ہے وہ ہم ہی کریں گے. تو وہ جب چینج آیا تو میرے خیال میں اب آ کے کو تھوڑی سی ریشنلٹی پریویل کی ہے. اور سینڈ اور ڈیزرٹ والی کہ وہ گورنمنٹ اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ از رننگ, وہ جو سینڈ ول بی شارٹ, جو ریگستان کی ریت بھی کم ہو جائے گی اگر حکومت اس کو چلانا شروع کر دے تو. جی بالکل یہ ایسا ہی ہے, اور پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. چائنا نے سوشلزم کمیونسٹ ماڈل چھوڑ کے کیپٹلسٹ اکانومی بنانی شروع کی. جو رشیا ہے انہوں نے خیر مقدم کہہ کے تو ایک کیپٹلسٹ اکانومی بنانی شروع کی. کیوبا بھی. تو یہ جو پرانی سوچیں ہیں لیفٹسٹ والی یہ بڑی اچھی ہیں کاغذ پہ, لیکن اس سے دنیا نے کوئی مستفید نہیں ہوئی. اور فائنلی یہ ہے کہ سب کو وہاں واپس لوٹنا پڑا اس سے پہلے کہ وہ کولیپس ہو جائے, یا ان سم کیسز جیسے روس میں وہ ایکچولی کولیپس ہوئے پھر وہ باز آئے. تو ہم بھی دیوالیے کے کنارے پہ کھڑے تھے, تو شاید اس کا بھی کوئی حصہ ہے ہمارے باز آنے میں. اچھا اس میں 2 فیکٹرز ہیں جو بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ ایک فسکل بلیک ہول تھا تو ہم اس کو ہم نے یعنی لاسز کو یہاں سے ہم روک سکیں گے. دوسرا سگنلنگ کی بات ہو رہی ہے.
میں پہلے سگنلنگ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سگنلنگ اس سے کیا ہوئی ہے, لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ فورن انویسٹر یا فورن انٹرسٹ اس میں کیوں نہیں آیا؟ یہ دو اہم سوال آپ سے. جی فورن انٹرسٹ تو ہمیں عارف حبیب صاحب نے خود ہی بتا دیا تھا کہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ پاکستانی خریدیں تو بہتر ہے. تو اس میں جو پرائیویٹائزیشن کا قانون ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرنیشنلی ایڈورٹائز کریں, اور اس میں مختلف رسالے ہیں جن میں بہت ساری اس طرح کی ایڈز آتی ہیں, جیسے اکانومسٹ ہے یا اور بہت سارے ہیں. تو اس میں یہ اشتہار شائع کرنے ہوتے ہیں. پھر روڈ شوز ہوتے ہیں جس میں باقاعدہ ٹیم جو ہے وہ فائنینشیل ایڈوائزر کے ساتھ مختلف دنیا کے فائنینشیل کیپٹلز میں, جیسے لنڈن ہے, نیو یارک ہے, ٹوکیو ہے وغیرہ, ہانگ کانگ, اس طرح کی جگہ پہ, سنگاپور, وہ دبئی, وہ وہاں پر جا کے باقاعدہ اپنے جو چہیتے کلائنٹس ہیں یا جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ فائنینشیل ایڈوائزر بلاتا ہے باقاعدہ, اور وہاں پر آپ پچ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے بیچنے کو, یہ اس کا ایسٹ بیس ہے, یہ اس کے ریونیوز ہے, اس طرح سے ہم اس کو جو ہے نا ٹیکس فری کر رہے ہیں, یا جو بھی آپ نے مہارات دینی ہے. اور پھر دنیا اس کے اوپر رسپونڈ کرتی ہے اور اس کے اوپر بڈ کی تیاری کرتی ہے, اور پھر اس کو کہتے ہیں پروسیس آف پرائس ڈسکوری. تو یہ انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو لکھا ہوا ہے قانون میں کہ اس طرح سے ہوگی. لیکن اس موقع پہ آ کے میرے خیال میں چونکہ یہ نیشنل فلیگ کیریئر تھا, شاید کچھ ایسے سوچ بچا رہی تھی کہ اس کو نیشنل کے میں ہی رکھا جائے. تو یہ بھی بات ہے. دوسری بات, جب میں پرائیویٹائزیشن منسٹر اس وقت ایک بڑی انوکھی بات تھی کہ جو فائنینشیل ایڈوائزر تھے تقریباً وہ سارے ویسٹرن تھے, یعنی سولومن برادرز تھے یا سٹی بینک تھا یا اور اس طرح کے ادارے تھے, اور جبکہ بائرز جو تھے ٹپکلی وہ سارے چائنیز تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی الیکٹرک میں بھی شنگھائی الیکٹرک اس کا بائر تھا, اور اسٹیل مل کے لیے بھی وہی بہت سارے انٹرسٹڈ تھے, اور بہت ساری اور جو ریلویز ہے خاص طور پہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے. ہم نے دیکھا کہ جی جی اچھا جیسے ہم اس بات کو یہیں سے جوڑتے ہیں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, اہم ترین بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. دانیال عزیز صاحب گفتگو جو کر رہے ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو نجکاری ہے کتنا بڑا مائل سٹون ہے. آفٹر دس ویری شارٹ بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. دانیال عزیز صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہے. دانیال صاحب, جو اس میں یقینی طور پہ جو آپ نے جس طرح بتایا کہ کیوں فورن انویسٹر یا فورن انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن اس کی سگنلنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فار دا لوکل مارکیٹ, یا اگر میں کہوں لوکل انویسٹر کانفیڈنس, کیا یہ سینٹیمنٹ بوسٹنگ ہوگا آپ کے نزدیک دانیال صاحب؟ جی میرے خیال میں یہ بڑی بات ہے کہ اسٹیٹ نے اپنا ریزالو دکھایا ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہم نے کرنی ہے, اور جس انداز سے ہوئی ہے اور جن ٹرمز پہ ہوئی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ٹرانسپیرنسی کو مزید آگے بڑھاتے, صرف ٹیلی ویژن پہ دکھانے پہ نہیں بلکہ یہ بتاتے کہ یہ 100 بلین کی جو بیس پرائس ہے یہ کیسے طے ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جو 92.5% ہے یہ کیسے طے ہوا ہے کہ وہ ری انویسٹ کریں گے, 90% کیوں نہیں تھا, اور 7.25% اگر وہ کیش پہ دیں گے تو اس کو سال کا وقت کیوں دیا گیا ہے, کیا وہ اس میں سے کمائی کر کے یہ واپس کریں گے تاکہ یہ بھی نہ ان کا لگے. مطلب اس سے جو ہے نا سوال جنم دے رہے ہیں, اور مختلف قسم, یہ ویسے بھی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھ کے ان کو چاہیے تھا کہ جب پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے ایک پوری لیفٹ کی سیاست ہے, اور ایک لیبر یونینز ہیں, اور مختلف انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں, جو دیگر ادارے ہیں جو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہیں, ان کے ملازمین ہیں, ان کی لیبر یونینز ہیں, تو یہ جتنا اس کو واضح کر سکتے تھے اتنے ہی کم شکوک و شبہات ہونے تھے. اور اگر اس کیس میں انٹرنیشنل بیڈرز کو نہیں انٹرٹین کیا گیا کہ کیا آئندہ وہ ہوں گے, یا یہ آپس میں ہی ہم نے بانٹ چھانٹ کے تو کانٹ چھانٹ کے فارغ کرنا ہے سارے کو, یہ سوچنے کی باتیں ہیں جو حکومت پاکستان کو اگر تو واقعی یہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس اور انٹرنیشنل ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور مینجمنٹ ٹرانسفر اور انوویشن اور وہ ساری چیزیں جو پرائیویٹائزیشن کے فوائد میں بتائی جاتی ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں, بیٹر ویز آف ڈوئنگ بزنس, مور ایفیشینٹ مینجمنٹ, جو ہائرارکیکل اسٹرکچرز ہیں ان کی تو لوگ پھر اس سے سیکھتے ہیں.
تو اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے کھولنا پڑے گا, اور اس میں میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر پاکستان اس کے ذریعے سے ایک بہتر اکانومی بن گئی تو آپ کی ایف ڈی آئی کھل جائے گی, لوگ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان اب براہ راست پہ آ گیا ہے اور انہوں نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنی اکانومی چلانی ہے, اور صرف ایک انسیسچوس ریلیشن شپ اپنی ہی بزنس کمیونٹی کے ساتھ نہیں رکھنی انہوں نے, اور ہم جا کے وہاں کاروبار کر سکتے ہیں, اور وہاں کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہے اور ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے جس میں ہم کمپیٹ کر کے تو جو آگے نکل گیا وہ نکل گیا. لیکن ہمارے یہاں پر اس کی عادت نہیں ہے, ہمارا جو سیٹ ہے بیچارہ جب تک اس کو تھانے دار ملے نہ ساتھ تو وہ ڈکیتی نہیں کرتا, تو اس میں پرابلم یہ ہے. سو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آئندہ اب کیسے ہوتی ہے اعتراضات, یا جو میں کہوں گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژنز ہے, میں چاہوں گا کہ اس پہ سوال ہم سے اٹھا سکیں. ایک تو ویلیویشن کے اوپر ہے, جو آپ نے کہا نا 92.5% ری انویسٹمنٹ ہے, تو یہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ, جو بہت سے لوگ کہ 10 ارب آئیں گے گورنمنٹ کے پاس, 125 ارب تو ری انویسٹ ہو جائیں گے, تو کیا یہ ویلیویشن جو ہے صحیح ہے, یہ مؤثر ہے ویلیویشن؟ پہلی بات سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے, کیونکہ حکومت نے بتایا ہی نہیں کچھ. مثلا یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, پہلے یہ 80% تھی, اب یہ یعنی 80 بلین تھی اس کی ریزرو پرائز, اب یہ 100 بلین ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو سیلز ٹیکس کا انہوں نے چھوٹ دی ہے, تو اس میں پھر کتنی بچت ہوئی ہے ان کو. اس وقت پی آئی اے کتنی سیلز ٹیکس دیتی ہے ہر سال, اور اس میں جو ہے یہ جو اماؤنٹ بڑھائی گیا ہے 100 بلین تک جو ریزرو پرائس ہے, کیا اس میں یہ ساری چیزیں فگر ان ہوئی ہیں؟ تو اس میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر گورنمنٹ اس کی کوئی فیکٹ شیٹس نکالتی, کوئی 4-5-6 صفحوں کی, جن میں یہ بنیادی سوالوں کے جواب دے دیتے, اور اس کا ایک طور طریقہ ہوتا جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے ایکسیپٹیبل ہوتا, تو پھر اس کی بہت بہتر ایکسیپٹنس ہونی تھی پاکستان کی پبلک ایٹ لارج پہ. اور جو لوگ اس کی اسکروٹنی کرتے ہیں, جیسے جرنلسٹ ہیں یا تھنک ٹینکس ہیں یا مختلف قسم کے ادارے ہیں, تو بات چھپی نہیں رہتی پاکستان میں, جو بھی ہے یہ نکل تو آئے گا, لیکن جب تک نکلے گا اس وقت تک جو رومر مانگرز ہیں جنہوں نے اس کو برا بھلا کہنا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے, تو ان کو تو موقع مل جائے گا, اور پھر وہ بات جب چل پڑتی ہے تو وہ ذہن بن جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آغاز میں ہی ان کو چاہیے تھا کہ جتنا بھی یہ اس میں گوٹ ڈال رہے تھے اس کی وضاحت کرتے صاف صاف کہ اس کی یہ وجوہات ہیں. یہ وجہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو ایک تنقید پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی, تنقید سیاسی ہوتی تو چلیں بات الگ ہوتی, لیکن نیئر بخاری صاحب کی اسٹیٹمنٹ نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ پہلی بار پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پروفٹ میں آئی 2024 کیلنڈر ایئر میں, اور جب پروفٹ میں آئی تو انہوں نے بیچ دی. یہ بھی ایک تنقید آ رہی ہے. حالانکہ وہ جو پروفٹ آیا وہ ڈیفرڈ ٹیکس ایسٹ تھا جس کو ریلائز کیا گیا تھا, جس کے بعد پروفٹ آفٹر ٹیکس آئے تھے تقریباً 20 یا 30 بلین روپیز کے. تو کیا یہ تنقید بنتی ہے کہ اب پروفٹ میں آ گئی تھی اور اس وقت بیچ دی؟ یہ کہاں سے نکل؟ اس میں دو باتیں ہیں جی. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو میں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, ایک بات تو یہ ہے کہ چاہے یہ 30 سال سے خسارے میں ہو, جیسے ہی ان کی پرائیویٹائزیشن کا وقت آتا ہے یہ راتوں رات ادارے منافع بخش ہو جاتے ہیں. اسی طرح اب ریلوے بھی سنا ہے منافع بخش ہو گئی ہے, پی آئی اے بھی راتوں رات منافع بخش ہو گئی ہے. مطلب یہ بڑا اچھا کھیل ہے, یعنی 30 سال سے لوٹ مار شروع ہے, جاری ہے, اور آخری سال پہ آ کے یہ کہتے ہیں جی اب منافع بخش ہو گئے ہیں. ایک تو بات یہ ہے, اور اگر آپ صبح کہہ دیں کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے تو اگلے سال یہ پھر خسارے میں چلے جائیں گے. تو اس سے بھی یہ بات ترجمانی ہوتی ہے کہ اس کو کون کھا رہا تھا, وہ نیسیسرلی سیاسی نہیں تھے. تو وہ میرا مطلب ہے سارے یہ ایک دوسرے کے اندر یہ بندر بانٹ لگی ہوئی ہے, اور پیسے دے رہا ہے بیچارہ ٹیکس پیئر. 1 خرب روپیہ سالانہ جو ہے اس وقت اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی لاسز ہیں, شاید اس سال اس سے بھی بڑھ جائے. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی پی ایس او کو تو ہم پرائیویٹائز نہیں کر سکتے, وہ تو منافع بخش ہے. او بھائی منافع بخش کیا ہے؟ اگر اس کی منافع کمانے کی قوت $100 بلین ہے اور وہ 1 بلین منافع بخش ہے, تو $99 بلین آپ کا لاس ہو رہا ہے, تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کے منہ کے اوپر جو ہے نا انڈا ملا ہوا ہے کسی نے. مطلب یہ کیا بیوقوفی ہے؟ اس کی پوٹینشیل کی بات کریں نا. اب آپ دیکھیں ہمارے بینکس ہیں سارے خسارے میں تھے, آج وہ سارے منافع میں ہیں, تو وہ پرائیویٹائز جب سے ہوئے ہیں. تو اب آپ کہیں کہ جی اس وقت جو نیشنل بینک منافع میں تھا وہ نہیں کیا, تو اس وقت شاید ایم سی بی جو ہے وہ 10 گنا منافع کما رہا ہے, یا حبیب بینک 10 گنا منافع کما رہا ہے نیشنل بینک سے, تو اب وہ منافع بخش ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ جھوٹ ہے سارا. یہ ساری وہ آرگیومنٹس ہے سٹیٹس کو کی جو دنیا میں گھس پٹ گئی ہیں, لیکن ادھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شاعر جو ہے وہ لے کے چل پڑتا ہے, کیونکہ ایک پرانی ریت ہے یہاں پر. اس وقت ان کو شاعری یاد آ جاتی ہے, ان کو مہاجر بننا یاد آ جاتا ہے. جس وقت یہ لاسز ہو رہے ہیں خربوں روپے کے, اس وقت نہیں ان کی شاعری کی قلم چلتی ہے, اس وقت ان کی سیاہی سوکھ جاتی ہے. اب بھلا عالم یہ کیا بیماری ہے؟ اچھا ادان صاحب دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ جو اس پوری اس معاملے کے اندر جو کنسورشیم ہے
اس کا جو ایئر لائن مینجمنٹ ایکسپیرینس یعنی جو اگر ایک فورن جس طرح آپ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ فورن کو اس میں نہیں کیا کہ نیشنل فلیگ کیریئر تھا, شاید فیصلہ ہوا کہ لوکل گروپ آئیں گے, بٹ دے ڈونٹ ہیو اے ایئر لائن مینجمنٹ ایکسپیرینس. تو جو سروس ڈیلیوری ہے اس پر کوئی فرق پڑے گا پی آئی اے کی؟ وہ جو گلوری کا لفظ ابھی ہم کہہ رہے تھے, تو ول اٹ فائنڈ اٹس گلوری بیک, یہ وہ گلوری آئے گی واپس؟ میرے خیال میں جتنا اس میں انہوں نے ڈال دیا ہے اور جو انہوں نے کنسلٹنٹس ہائر کیے ہیں, دیکھیں ہوتا ایسے ہے کہ جب ایک آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے جو ڈیل کا سٹرکچر بناتا ہے اور وہ کلائنٹس بھی لے کے آتا ہے, جب اس کی اچھی بھلی بھاری فیس وہ لیتا ہے, ایک دفعہ ہم دے چکے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا, تو لیکن جو بڈرز ہوتے ہیں یہ بھی اپنے کنسلٹنٹ لے کے آتے ہیں, ان کی ایئر لائن کی ہی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اور ڈیل کے سٹرکچر کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, وہ یہ ساری جانچ پڑتال کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جتنا اس میں گڑ ڈال دیا گیا ہے کہ 92.5% آپ ری انویسٹ کریں, اس میں سے ہونے پونے یہ کوئی اچھا کنسلٹنٹ بھی ہائر کر لیں گے جو ان کو بتائے گا کہ اس ایئر لائن کی جو ہے نا چلانے کا جو طور طریقے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹیز وغیرہ, کمپیوٹر سسٹمز, ٹیکنالوجی ٹرانسفر, یہ ساری چیزیں وہ تو آ جائیں گی, کیونکہ ان کو تو مطلب اچھا بھلا اس میں راستہ دے دیا ہے ری انویسٹ کرنے کا, انہی کے پیسے کو اپنے ہی کاروبار میں ری انویسٹ کر رہے ہیں. ایکچولی وہ پیسہ تو اسٹیٹ کو تھا, تو اسٹیٹ ایک قسم کی انہوں نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے, ایک بڈنگ پارٹنرشپ آپ کہہ لیں, اس طرح سے ہوا یہ. تو اب اس میں دیکھنے کو جائیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, لیکن میرے خیال میں جو یہ لاجک ہے نا یہ کچھ اس میں سوالیہ ہے کہ آپ ایک شروع سے ہی ایک لمیٹڈ سرکل کو آپ آفر کریں, تو اس میں ظاہری بات ہے وہ پرائس تو نہیں ملے گی. یعنی آپ فرض کریں اگر آپ نے انٹرنیشنل بڈنگ اس میں الاؤ کی ہوتی اور وہ کھل کے آئے ہوتے سامنے جتنے بھی پلیئرز تھے اور ان کے درمیان یہ بڈنگ وار ہوئی ہوتی, تو شاید یہ بلینز میں چلے جاتا, لیکن آپ نے وہ قیمت مطلب ادا کر دی کہ آپ کا اپنا جو پاسپورٹ ہولڈر ہے وہ اس میں انویسٹر ہو. اب اس میں جو اوور آل امپیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی پہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک سیریسنس دکھائی گئی ہے, لیکن یہ جو مختلف قسم کے استعمال کیے جا رہے ہیں آرگیومنٹس کہ اس کو آپس میں ہی رکھیں, ہم آپس میں ہی بھائی چارہ کر کے تو ایک دوسرے کو بانٹ لیں, وہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ جب یہ انٹرنیشنل انویسٹر آتا ہے تو یہ پروفٹس کو ریپیٹریٹ کرتا ہے, اور ہمارے پاس چونکہ ڈالرز کم ہے تو ہم پروفٹ ریپیٹریشن میں ہمیں تکلیف ہوگی. اگر ہم یہ ساری چیزیں باہر کے لوگوں کو بیچ دیں تو جتنا یہ منافع کمائیں گے وہ باہر لے جائیں گے, تو ایک دم سے ہمارے ڈالر ختم ہو جائیں گے. لیکن دوسری جانب وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سکسیسفلی کر لیتے ہیں اور وہ سکسیسفلی اس کو چلا رہے ہیں تو شاید وہ اور 10 کمپنیز میں انویسٹ کریں گے, اور وہ فلو جو ہے جو انورڈ فلو ہے ایف ڈی آئی کا اور ری انویسٹمنٹ کا اپنے سروسز کو بہتر کرنے کے لیے پلانٹ اینڈ مشینری میں وغیرہ, تو پھر آپ جینوئنلی ایک اوپن اکانومی ہوتے ہیں اور پھر آپ دنیا کے معیار پہ آتے ہیں. تو ہمیں ایک قسم کی وہ جو ہے نا تھوڑی سی قبض بھی لگی رہی ہے اس میں. اب یہ ہے کہ کیا وہ ان کو کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کسی طرف سے کوئی وائی اتار دے کہ یہ سمجھیں اس بات کو کہ پرائیویٹائزیشن اور انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ اپنے ویلیو چینز کو اور ویلیو ایڈڈ سسٹمز کو انٹیگریٹ کرنا, اس کا کیا مطلب ہے, کیسے ویتنام, یہی تو اسٹیون ڈرکن آ کے ان کو سمجھاتا رہا ہے, لیکن جب ٹائم آتا ہے کرنے کو تو پھر وہ سیٹ آپس میں مل کے, آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوتا ہے پاکستان میں. لیکن یہ کہ جو سیٹ جب بزنس جب بھی میٹنگ ہوتی ہے آپ کی پرائم منسٹر کی انٹریکشن ہوتا ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں آپ انجیکٹ کریں اکانومی میں, آپ ٹیکسز اور خاص طور پہ جو ٹیرفس ہیں گیس کے بجلی کے وہ کم کریں. تو دیر از اونلی ون نیگیٹو ورڈ جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سنتے ہیں, اور دیٹ از آئی ایم ایف. تو یہ واقعی میں دس نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کہ ہم نیگیٹو جو کرتے ہیں وہ اور اس کو ریزن کہتے ہیں آئی ایم ایف ہے, اور آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ڈیفیسٹ کنٹرول کرے, اپنا سرپلس کرے پروویژن, تو یہ ریئلی دی ڈیول جس کو کہا جائے غلط, بالکل یہ غلط بات ہے. آئی ایم ایف ضرور یہ بتاتی ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے, لیکن جو پلان ہے وہ حکومت پاکستان بنا کے دیتی ہے. اس میں کوئی چیز اگر ان کو ناپسند ہو تو وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی کے مطابقت میں نہیں ہے, تو ہم آپ کو اس کے ہوتے ہوئے پیسے نہیں دے سکتے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں جو ان کو لیٹر آف انٹینٹ ہے, جو اس کا سارا پلان ہے, وہ تو سگنیچر نیچے اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر کے اور فائنانس منسٹر کے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ سارا ان کا قصور ہے, بھئی آپ نہ جائیں ان کے پاس, کس نے آپ کے سر پہ بندوق تو نہیں رکھی ہوئی نا. بیسیکلی تو آپ نے غدر مچا دیا تو آپ ادھر جا رہے ہیں بار بار. تو وہ آپ کو اگر روک رہے ہیں دوبارہ غدر مچانے سے تو آپ کہتے ہیں وہ بہت برے ہیں تو آپ نہ جائیں ادھر. یہ عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی نا 6-8 مہینے پاکستان کے ضائع کروا کے, کتنا مہنگا پیسہ ہمیں پھر اٹھانا پڑا فرینڈلی کنٹریز سے. جو ہمیں 3% پہ مل رہا تھا وہ ہم نے 6-7% پہ یو اے ای سے اور چائنا سے کمرشل ٹرمز پہ لیا, کیونکہ نواب صاحب نے کہہ دیا کہ جناب میں نے تو خودکشی کر دینی ہے, مجھے شرم آتی ہے. اور تمہاری شرم کے میں صدقے جاؤں یار, تم نے پورے ملک کا, بعد میں وہ مان بھی گئے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے,
اور پھر ان کو مانگے کے فنانس منسٹر لانے پڑے, حفیظ شیخ صاحب اور یہ شوکت ترین, جو کہ در حقیقت پہلے مانگے کے تھے پیپلز پارٹی کے. یہ صورتحال ہے پاکستان میں کہ ہم سیاسی معاشی بحران کے بیچ میں ہیں اور کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی اکنامک ٹیم ہی نہیں ہے. یہ حالت ہے. لیکن یہ میں اگر میں کہوں کہ جو عوام کا جو ریسنٹلی جو ان امپلائمنٹ کے فگرز ہیں, جو سٹالڈ انکم ہے, جو آپ کی کنزمپشن پیٹرن ہے, جو خاص طور پہ پھر اے ڈی آر ریشوز, اس کا آپ نے ریسنٹلی پروگرام میں ذکر کیا تھا, اس پرسپیکٹیو میں سی پی آئی کی پروجیکشنز آپ کی کیا ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو ریسنٹ ایم پی ایس آئی, جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی, اس میں جو کٹ تھا, وہ یو ایکسپیکٹنگ دس کہ یہ ہوگا کٹ؟ بالکل بھی نہیں جی, انہوں نے ساروں کو سرپرائز کر کے رکھ دیا ہے. پورا انویسٹمنٹ کمیونٹی پاکستان کی, سارے بینکس, جتنے بھی اینالسٹ ہیں, جتنے بھی اکانومسٹ ہیں, سب ہکے بکے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور اسٹیٹ بینک بذات خود ان رائٹنگ یہ کہہ چکا ہے کہ شاید اینڈ آف پیریڈ جو جون 30 ہے 2026 کا, اس فائنینشیل ایئر کا, اس میں شاید ہم 10% پہ ہوں. تو یہ تو ہکے بکے رہ گئے سارے. تو میں بھی اس بارے میں سوچتا رہا, پھر مجھے خیال آیا اس بات کا کہ پچھلے سال جب یہ 1% انٹرسٹ ریٹ کم کرتے تھے تو 1.3 ٹریلین روپیز بچتے تھے سود کی قسط میں حکومت پاکستان. تو اگر 0.5% ہے پچھلے سال کے حساب سے, تو پروبلی وہ 650 to 700 بلین ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہ میچ کر رہا ہے جو آپ کا ریونیو شارٹ فال ہے. اور آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم اینڈ آف ایئر جا کے آپ ہمیں جو فسکل جو پرائمری سرپلس ہے وہ ہم سے پوچھیں. تو انہوں نے تو اپنا بندوبست کر لیا ہے. اب ایف بی آر کے ریفارمز چلیں نہ چلیں, جن کو انہوں نے چھوٹ دینی تھی, اب اس کے بدلے میں جو مہنگائی آنی ہے وہ ہم ساروں کو, بیچارے غریبوں کو, آپ کو اور مجھے برداشت کرنی پڑنی. یعنی اپنے ٹیکس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے کر دیا, اور جو انفلیشنری امپیکٹ ہے تو وہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آئے گا 50 بیسس پوائنٹ کا؟ یہ بڑا کلیئر ہے جی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 0.5% ہے انٹرسٹ ریٹ کا کم کرنا, اس سے کوئی کاروبار میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑ جانا, کوئی ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ جانی ہے. جو چھوٹا موٹا لون لیا ہوا جس نے, اس کی قسط میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑ جانا کہ اس نے ری انویسٹ کر دینا یا اس کا پروفٹ مارجن بہت بڑھ جانا ہے. تو یہ جو ایکچولی جہاں فرق پڑنا ہے کھربوں کا, وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو اصل ساری بات ہی یہ ہے. سو اس میں جو اس کا افیکٹ ہے مانیٹری پالیسی کا پاکستان میں, جو اسٹیٹ بینک کی فگرز ہے اس کے مطابق 12 مہینے کا لیگ ہے, 12 منتھ لیگ ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا پچھلے سال جنوری سے, آپ کے پروگرام میں بھی میں نے بتایا کہ مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے. اپریل میں 0.3% تھی, اس وقت 6% سے بڑھ چکی ہے. یعنی یہ 2000% کا اضافہ ہے. 2000%, 20 گنا انفلیشن بڑھی ہے 6 ماہ میں, یعنی اپریل سے لے کے نومبر تک. تو آپ اندازہ کر لیں. اور اسٹیٹ بینک ابھی سے کہہ رہا ہے کہ اینڈ پیریڈ جو جون ہے یا 6 مہینے بعد, وہ چلے جانا ہے 10% پہ. میں تو نہیں کہہ رہا. تو کیا لوگ برداشت کر سکتے ہیں؟ باہر کے ملکوں میں اگر 3-4% سے انفلیشن بڑھ جائے, لوگ تو سڑکوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے آمدن تو ان کی کیچ اپ, اور ہمارے پہ پہلے ہی پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا. 38% تک گئی ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس, تو 40 بھی تجاوز کر گئی تھی. تو غریب کی تنخواہ جو ہے وہ تو چوتھا حصہ رہ گئی ہے. جب تک پاپولیشن گروتھ, یعنی جو آپ کی شرح نمو ہے پاپولیشن گروتھ سے کم ہے, جب تک ہم جو ہے اس پر جو سسٹینیبل گروتھ یا امپلائمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے ان امپلائمنٹ کو, تو یعنی کوئی ہم یہ کہنا کہ ہمیں تو اسٹیٹ بینکس اونلی رول واز ٹو کنٹرول انفلیشن, اور اسی میں وہ فیل ہو جائے گا, اس کا مطلب ان دی نیکسٹ فیو منتھس. یہ مزید فیلئر کی طرف ہم جا رہے ہیں جی. جو ان کا بہت بڑا پلان تھا, جو بڑے دھوم دھام سے انہوں نے اعلان کیا, جس کا نام اڑان ہے, اس نے پاکستان کو اڑا کے رکھ دیا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری تو 6% گروتھ ہونی تھی, لیکن اس پلان کے ساتھ ہم 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی بنیں گے, اور 9% کمپاؤنڈ ریٹ آف گروتھ ہم کر کے دیں گے. تو وہ ماشاءاللہ اوسطن رہی ہے 1.5%. 5 سال کا پروگرام تھا. 2022 میں یہ 5 ایز فریم ورک اناؤنس کیا احسن اقبال صاحب نے. 3 سال تو اس میں سے گزر گئے ہیں. تو 3 سال اگر 1.5% پہ آپ رہے ہیں, تو اگلے 2 سال میں آپ کو تقریباً 30-40% چاہیے اگر آپ نے 9 کی اوسط نکالنی ہے, جو آپ نے خود بتائی ہوئی ہمیں. تو وہ پروگرام تو فیل ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اشتہار نکالتے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی دوسری بات نہیں بتا رہے کہ جی ہم فیل ہو گئے ہیں, اب یہ ہم نے نئی ترجیحات دی ہیں, یہ ہم نیا پروگرام ہے, لیکن اب ہم 2035 میں نہیں بنیں گے $1 ٹریلین اکانومی. تو ہم کتنی کی اکانومی بنیں گے پھر؟ ہمیں بتائیں نا. 1.5% گروتھ سے
اور یہ جو انمپلائمنٹ کے آپ نے فگر دیے ہوئے ہیں, یہ جو ایکسپورٹس کے آپ نے فگر دیے ہوئے ہیں, یہ سب ہوا میں آپ جو تارے توڑ کے لا رہے ہیں آسمان سے, یہ سب تماشا ہے. اور 2010 بھی یہی تماشا تھا, 2025 بھی یہی تماشا تھا, اور پھر وہی تماشا چل رہا ہے. میں وقت تمام پر پہنچنا, میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کر کے فیکٹس پہ اور اہم سوالات اٹھائے اور پروگرام میں بے نقاب بھی کیا. فار یور فیڈ بیک ناظرین یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. گفتگو آپ نے دیکھی PIA کی پرائیویٹائزیشن پاکستان کا